بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جب بھی اس چینل کو دیکھیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے خود بخود آپ تک پہنچ جائے۔ پاکستان جو ہمارا موضوع ہے، ہمارے موروثی حالات جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے، مختلف جہتوں سے، مختلف زاویوں سے جو آج ہمارے سامنے ہیں، اسی کے اوپر ہی ہم نے کسی نہ کسی طرح سے ایک گفتگو کرنی ہے، کیونکہ آج جو کچھ پاکستان میں وقوع پذیر ہو رہا ہے اس کے انتہائی دور رس نتائج مرتب ہونے کو ہیں۔ یہ دور رس نتائج جو ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں اسے قطع نظر، لیکن اس بات میں تقریباً پورا پاکستان یکسو ہے کہ جو حالات ہو رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ایسا نتیجہ نکلے گا جس کے بارے میں واقف نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے صورتحال ہے، دوسری صورتحال ہے کہ اسی کے تناظر میں کہ جو اگلا پاکستان آ رہا ہے وہ کس قسم کا ہوگا، کیونکہ وہ پاکستان پھر ایک نیا آغاز ہوگا۔ یہ اسی طرح کا آغاز ہوگا جو 14 اگست 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو اسے خط و خال جب طے کیے جا رہے تھے تو طے کیا گیا تھا کہ اس ملک کو پارلیمنٹری جمہوریت جو ہے وہ چلائے گی۔ پھر ظاہر ہے اس کے بعد ہم نے 53-54 کے اندر کے حالات دیکھے، جب خواجہ ناظم الدین جو بانی پاکستان تھے اور اس سے پہلے وہ مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے، ان کی حکومت کو ڈسمس کر کے اور پھر ایک 4-5-6 سال اس وقت کے جو سیاستدان تھے ان سے کھلواڑ کیا گیا اور 2-4-6 مہینے کے لیے کچھ 4-5-6 وزیر اعظم بنتے اور ٹوٹتے رہے۔ پھر 1958 میں 27 اکتوبر کو ایوب خان آئے تو وہ میری بچپن میں جب میں اسکول میں جاتا تھا تو ہم اس کو یوم جمہوریہ کے نام میں مناتے تھے، یعنی کہ ہمارے پاکستان کا ایک نظام پھر نیا آیا جس کے اندر انہوں نے پھر نئی جمہوریت متعارف کرائی۔ یہ جمہوریت بالکل قائد اعظم جو ہمیں دے کے گئے تھے پاکستان، اس کی جمہوریت، اور جس کے اندر انہوں نے فوراً اسمبلی میں بیٹھ کے پاکستان کا ایک بیانیہ بھی دے دیا تھا اور قرارداد مقاصد پاس کی تھی کہ مملکت کو کن خطوط پہ اس کی تشکیل دی جائے گی اور اس کا جو ہے بیانیہ کیا ہوگا، اس کی زبان کیا ہوگی، سارے طے کر کے گئے تھے۔ اس کو نئے سرے سے ہم نے پھر 0 پوائنٹ سے شروع کیا، اور یہ 0 پوائنٹ جو تھا اس میں بیسک ڈیموکریٹک سسٹم یا BD ممبرز بنے، اور انہی بنیادی جمہوریت کی بنیاد پر ہم نے وہاں پہ اپنا سیاسی نظام کیا، اور پھر 62 میں ایک آئین بھی آیا ایک مزاحیہ قسم کا۔ پھر فاطمہ جناح نے بھی اسی کے تحت انڈائریکٹ الیکشن لڑا، یعنی کہ BD ممبرز نے فاطمہ جناح کو ایوب خان کو ووٹ دینے تھے صدارتی الیکشن کے لیے 1964 کے اندر، چنانچہ وہ بھی تماشا دیکھ لیا۔ پھر یحییٰ خان آئے اور انہوں نے آتے ہی ایک اور کام کیا تھا کہ پاکستان کے جو فیڈریشن تھی اور جیسے 5 صوبے تھے اس کو توڑ کے اور 2 یونٹس بنا دیے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ پھر اس کے بعد یحییٰ خان نے پھر دوبارہ توڑ دیا اور 5 یونٹس بنا دیے، اور پھر وہی پارلیمانی نظام انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو مینوپولیٹ کر کے یا آرکسٹریٹ کر کے بنانے کی کوشش کی۔ اس پارلیمانی نظام کا کیا ہوا وہ خیر ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان بہرحال یحییٰ خان کے دور میں ہمیں ایک بہت بڑا سانحہ سے دوچار ہونا پڑا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو بھٹو صاحب نے پھر 0 پوائنٹ سے شروع کیا۔ اب یہ عملاً جو ہے یہ چوتھا 0 پوائنٹ تھا یا 5واں۔ پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو پورے 4.25 سال بعد یا 4 سال بعد 73 کا آئین وہ معطل کیا، اور ایک ہمیں پھر 0 پوائنٹ نیا نظام دے گئے۔ اس نئے نظام کے تحت بغیر پارٹی کا الیکشن بھی ہوئی 1985 میں، اور پھر ایک جمہوریت قائم ہوئی۔ پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کے جانے کے ساتھ ہی وہ نظام نبیٹ دیا گیا 1988 میں، پھر 0 پوائنٹ اس پہ ہم نے شروع کیا۔ اور 0 پوائنٹ سے جب شروع کیا تو یہ جمہوریت ایسی تھی کہ جس کے اندر پتہ چلتا تھا کہ ہر حکومت جو ہے ایک بے نظیر کی حکومت کو مینوپولیٹ کر کے ختم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت اسی طرح انجینئرنگ کر کے انسٹال کی گئی، اور پھر نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا اور اسے ایک نئی سیاست جنم دی نواز شریف صاحب کی۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے، سرسی جو ہے اس پہ کمنٹس ہم دیتے رہے، اور کبھی تفصیل سے بات ہوگی۔ پھر بے نظیر صاحبہ کی ایک انجینئر گورنمنٹ آئی، پھر ان کو ہٹایا گیا تو نواز شریف صاحب 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے۔ پھر ایک نیا کریکٹر بھی انٹروڈیوس کرایا گیا اسی اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان کے نام پہ،
آلدو اس کو صرف ان کو پریشر گروپ کے طور پہ ان کا خیال تھا کہ عبدالستاری دی، عمران خان اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، حکیم سعید صاحب، وہ مل کے کوئی ایسا پریشر گروپ بنائے کہ دو پارٹیز کے لیے ایک تیسری آپشن ہو، جو بظاہر جو ہے ایک دیوانے کی بڑھ معلوم ہوئی اور کسی کام نہ آئی۔ تو چنانچہ 99 میں جب مشرف صاحب نے ایک پہلی دفعہ رسول نے بتایا کہ وزیر اعظم صدر کے علاوہ ایک چیف ایگزیکٹو کی بھی پوسٹ ہوتی ہے جیسے ملک کو ہیڈ کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں چیف ایگزیکٹو ملا۔ پھر اس نے ایک جمہوریت اور انٹروڈیوس کرائی 2002 کے اندر، چلتے رہے۔ پھر مشرف صاحب کے جانے کے بعد پھر جو نظام ہے پھر 0 پوائنٹ۔ آج پھر جو ہے تقریباً 12-13 سال بعد پھر آج ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ حتمی نظام جو ہے وہ کیا ہوگا اگلے 2-3 مہینوں میں، کیونکہ اپوزیشن کی تحریک جب ختم ہوگی، فرض کیا اس کو کرش کر دیا جاتا ہے اور وہ کالعدم کرا دیا جاتا ہے، تو اس میں سے ظاہر ہے کہ اس نظام کے تحت تو ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک نیا نظام ہمیں بتایا جائے گا، وہ صدارتی ہوگا، نیم صدارتی ہوگا، وہ کیا ہوگا، اس میں سینٹ کی کیا پوزیشن ہوگی، اس کے بعد میں کبھی تفصیل سے بحث کریں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں ابھی ہم نے 0 پوائنٹ تک پہنچنا ہے، جہاں سے ہم نے پاکستان کو لے کے چلنا ہے۔ تو ہمارے جو اس مملکت کے 73 سال جو ہے وہ غارت گئے، اور آج مملکت جو ہے اپنا آغاز کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے غور و خوض کر رہی ہے۔ ہر 3 میں نے کہا فریق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، ایک حکومت پاکستان PTI کی گورنمنٹ اور تیسری اپوزیشن، تینوں اپنے اپنے طور پہ مختلف تجاویز لے کے آ رہے ہیں۔ اسی دوران کل پرسوں سے ایاز صادق کے اوپر غداری کا الزام۔ پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ جس طریقے سے میں نے ایک بات بالکل حتمی کہتا ہوں کہ ملک کو ایک اسکیم کے تحت انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ میرا چارج ہے اور میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں، وہ ایک بڑے خاص طریقے سے عمران خان جو ہے وہ ملک کو انارکی کی طرف دھکیل رہا ہے، اور ملک جو ہے اگلی کس طرح ایک بات میں حتمی طور پہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت جو ہے ملک کو انارکی اور پھر تفریح کی طرف دھکیل رہی ہے، اور اس میں ان کو کمال فن حاصل ہو چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہے کہ عمران خان صاحب کی ڈومین میں جو اس کی پچ پہ وہ زیادہ آ کے کھیلے، آلدو ان کے پاس اپنی گنجائش تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے حالات، معروضی حالات اس کے لیے نہیں ہیں۔ چنانچہ دوسری صورت یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں اس کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے، وہ اپوزیشن کی 13 پارٹیز ہیں یا 12 پارٹیز ہیں، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں پہ ایاز صادق صاحب جو ہیں ان کو میر جعفر بنانے کے لیے پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ ان پوسٹرز کے اندر تو میں بعد میں کرتا ہوں نا، یہ پوسٹر وہی ہیں جو پہلے لگ چکے راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے، کہ جانے کی باتیں جانے دو، آنے کی باتیں آنے دو۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے وہ طاہر القادری صاحب نے جب اور عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا، پورے پاکستان میں لگے تھے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ وہ پاکستان کی سلامتی کو جو خطرہ پڑ گیا تھا 2014 میں، اور میں پہلے اپنے شاید ابھی کہہ چکا ہوں کہ 2014 میں کے بعد سی پیک بند ہوا، وہ کس بنیاد پہ بند ہوا اس کا آج تک ہمیں جواب نہیں ملا۔ وہ کس قومی سلامتی کے تحت بند ہوا، اس کے کون مجرم ٹھہرتے ہیں، کیونکہ سی پیک ایسا تھا جسے ہمارے ہاں ایک چراغاں کر رکھا تھا، لگتا تھا پاکستان جو ہے 7ویں آسمان کو پہنچنے کو ہے، اور یکدم جو ہے نواز شریف کی حکومت کے جانے کے بعد جو چیز سب سے پہلے متاثر ہوئی، بلکہ متاثر نہیں قربان کی ہے، وہ سی پیک تھا۔ اس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے حکومتی بیانات آئے، کس طریقے سے سی پیک کو جو ہے امریکی مفادات کی بھیڑ چڑھا دیا گیا، لیکن کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ یہ باتیں ان کے مفاد میں نہیں آتی، یہ وطن کی غداری میں نہیں آتی، یہ تو قومی مفاد میں شاید کی گئی ہوں۔ قومی مفاد کیا تھا؟ نواز شریف کی حکومت ہٹانا، اس کے لیے پاکستان کی اکانومی بھاڑ میں جائے، سیاسی عدم استحکام کو ہی نواز شریف کی حکومت کو واپس بھیج سکتا تھا، چنانچہ سیاسی عدم استحکام متعارف کرایا گیا۔ یہ اس کیفیت کے اندر آج پھر جو ہے وہ پوسٹر لگ گئے ہیں، ایاز صادق صاحب جو غدار ہیں، اور وہ جو انڈین ہم نے چھوڑا تھا، پائلٹ چھوڑا تھا، اس کی مونچھیں لگا کے اور اس کے شکل میں ایاز صادق کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اس ملک میں جماعت اسلامی کالعدم ہوئی، اس ملک میں نیب کالعدم ہوئی، اس ملک کے اندر پتہ نہیں کیا کیا مذہبی جماعتیں کتنی کالعدم ہوئی۔ ایک ہم نے جو وجہ نزاع ہے لشکر جھنگوی کالعدم کی، سپاہ صحابہ بن گئی، وہ کالعدم کی کوئی اور بن گئی، کیا ان کی کارروائی ختم ہو گئی ہیں؟ کوئی جماعت جو اس طریقے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیں پہلی بات سیکھنی ہوگی، ازبر کرنی ہوگی، لیکن تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھنا، اور جب ہمارے پاس فہم و فراست کی کمی ہو، اور اس میں بعد میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جن کے پاس بہت وسائل ہیں، جو بے شمار کاموں میں ذہین فتین ہیں، جو عسکری کاموں میں
ایک ہمارے لیے ایک ماہرناس اثاثہ ہے، سیاسی فہم و فراست ان کے نزدیک نہیں ہے۔ اگر سیاسی فہم و فراست ہوتا تو عمران خان پہ بیٹھنا کرتے۔ جو لوگ یہ نہیں اندازہ کر سکے کہ عمران خان اور بزدار جو ہے وہ حکومت نہیں چلا سکتے، پاکستان کو بہت شدید معاشی طور پر نقصان پہنچائیں گے، وہ پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو برباد کر جائیں گے، گورننس فیلیئر ہو جائے گا، اس کو اس عمران خان کی شخصیت کو سامنے رکھ کے اس کو پہلے سے ان کو سوچنا تھا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نوٹس میں تھی، کیونکہ میرا بھی جب ان سے انٹریکشن ہوتا تھا، جب میں عمران خان کے ساتھ تن من دھن سے تھا، تو ان کے پاس سامنے یہی تھا کہ یہ حکومت نہیں چلا سکے گا۔ چنانچہ عمران خان ساتھ کو انسٹال کرنے کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سیاسی فہم و فراست ہوتی تو اتنے نالائق اور اتنے سادہ لو آدمی کو وہ پاکستان کا حکمران نہ بناتے، اور انہوں نے بنا دیا، اور بھگت بھی رہے۔ اور اس طرح بھگتے ہیں کہ اس بندے کے پاس ایک ایکسپرٹی تھی، ایک چلاکی تھی کہ وہ اس طرح کی جو ہے باتیں کرنے سے، کہ اسی باتوں میں تو بنایا تھا کہ انگریزی اچھی بول لیتا ہے جی، تقریریں اچھی کر لیتا ہے جی، ٹی وی پہ کیپٹیویٹ کر لیتا ہے جی، میسمرائز کر دیتا ہے جی، چلو بنا دیا۔ کیونکہ اور باقی جب باہر جائے گا تو مذاکرات اچھے کرے گا، اس کا بھی ان کو جو پتہ چل گیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سے پاکستان جو آئسولیٹڈ ہو چکا ہے، لیکن اس کو چھوڑے۔ تو چنانچہ اس فہم و فراست کے ساتھ وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اب ایک بات میں دوبارہ کہتا رہوں، ایاز صادق صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، تو شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کیا ریاست پاکستان کی ٹانگیں ہیں؟ شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کیا فوج کی ٹانگیں ہیں؟ اور اگر پی ٹی آئی کے ترجمان خود ساختہ فوج کے ترجمان بن کے یہ بتا رہے ہیں کہ فوج کی ٹانگیں ہیں، اور اگر ہر بندے جو پی ٹی آئی کے اندر بزدل ڈرپوک ہے، جو وطن کے ساتھ جو ہے وفا نہیں کر سکتا، شاہ محمود قریشی کے والدین بھی اس وقت حکمرانوں کے انگریزوں کے وقت سے بہت وفادار تھے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں کھا کر پاکستان کچھ ہو گیا تو آنے والی حکومتوں میں بھی یہی وزیر بنیں گے۔ جو عراق امریکیوں نے انسٹال کی تھی، تو جو بندے بنے تھے وہ یہ شاہ محمود قریشی کے ہی باوجداد کے کچھ جو ہے ملتے جلتے لوگ تھے۔ تو چنانچہ شاہ محمود کی ٹانگیں کانپنا جو ہے وہ ریاست کی ٹانگیں کانپنا غداری ہے، یا ایاز صادق کا یہ کہنا کہ شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں؟ جو بات ایاز صادق صاحب نے کہی ہے، یہ بات تو وزیر اعظم نے اسی رات اسمبلی میں کی تھی، انڈیا حملہ کرنے والا تھا، اس سے تو یہ کوریلیٹ کیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جلدی سے مان جاؤ۔ اور وہ میٹنگ جس میں وزیر اعظم صاحب نے حالت جنگ میں اٹینڈ نہیں کی تھی، سیکیورٹی کی میٹنگ تھی۔ چنانچہ اس لیے آپ جب یہ کہتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ جو اپنی دلیل جو ہے اس کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اب ان حالات میں جب آپ کام کر رہے ہیں تو جو کام کرنے کا تھا وہ کام یہ کرنے کا تھا کہ ان ساری غداریوں میں پڑنے کے بجائے، ایاز صادق کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کے بجائے پی ایم ایل این کو کالعدم کرانے کا مطالبہ کرنے کے بجائے سنجیدگی سے سوچتے ہیں کہ آج کے حالات ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور آیا وہ حالات جو پاکستان اس کا متحمل ہو سکے گا؟ نہیں۔ باہر ان ساری جو پریشان کن حالات، خبریں، جو حکومتی پیش رفت ہے یا ان کی جو وارداتیں ہیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ، اس سب کے درمیان میں ایک انڈیپینڈنٹلی کچھ چیزوں پہ غور خوض کر رہی ہے جس میں کئی مثبت اشارے ملتے ہیں، اور وہاں پہ اپوزیشن بھی ایک کوئی نہ کوئی وائبل سولوشن دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کام ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی چیزوں کو کسی نہ کسی گراؤنڈ پہ آنا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میرے لیے تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ میرے تک جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو ایک چیز دے رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ ایک قدم دو قدم پیچھے ہٹے تو اسٹیبلشمنٹ بھی 2 یا 4 قدم پیچھے ہٹنے پر تیار ہے۔ یعنی کہ اس میں پہلی بات یہ کہ جو معاندانہ رویہ یا جو ان کا ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا انڈرسٹینڈنگ نواز شریف صاحب کے بیانات سے چل پڑی ہے، اس کے اوپر وہ آگے بڑھیں۔ اس میں ایک چیز میں نقطہ کرتا جاؤں کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک کئی موومنٹس چل پڑی ہیں، اور یہ موومنٹس ہیں جو کہ اس سے میں وارن کرنے کر رہا ہوں، پھر میں یہاں سے اپنی بات شروع کروں گا۔ یہ موومنٹس ہیں جیسے آ گئی ہے جی کہ شیروان، ہم طلبہ ہیں، ووٹ کو عزت دو۔ میں آپ کو وارن کروں کہ آج یہ غیر معروف ہیں، آج یہ نمایاں نہیں ہیں، پی ٹی ایم کی طرح یہ غیر معروف ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ جس دن آپ نے نواز شریف صاحب کو آئرن فسٹ کے ساتھ عینی ہاتھ کا کرش کیا، یا عمران خان صاحب کے ایجنڈے کے مطابق آپ نے اپوزیشن کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، ملک کی باغ ڈور اسی طریقے سے شیر جوانوں کے پاس ہوگی جن کے نہ آئیڈیالوجی کا ہم آج اندازہ کر رہے ہیں
کہ یہ کس مار پہ ہیں، نہ یہ پتہ یہ کہاں سے آئے ہیں، جیسے پی ٹی ایم کا نہیں پتہ چلا تھا۔ اور اگر حالات جو عوام بھپری عوام ہے جس کے بارے میں تعین کر سکتے ہیں، جن کو آج کل آپ متاثر کرنے غداری گدیرے کے نام دے کے، وہ عوام جو ہے آپ کی باتوں سے متاثر نہیں ہوگی، آپ کی باتوں سے صرف پی ٹی آئی کا جو حلقہ احباب ہے وہی متاثر ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، خود فریبی میں نہ جائیں۔ چنانچہ جب یہ شیر جوان جو ہیں یہ کمانڈ لے لیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک پی ٹی ایم کو کی 2 سیٹ سی پارٹی کو نہیں کر سکے تو شیخ مجیب الرحمان کو نیا نہ پیدا ہو جائے، یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں اسی طرف آتا ہوں کہ جو آپ نے ایک جو تھنکنگ ہو رہی ہے اس کو سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ اس مذاکرات کے بارے میں جو آپ کی سوچ بچا رہا ہے، یا اپوزیشن کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کی یہ سوچ ہے کہ اس کو سپیس دی جائے، اس پہ عملی جامہ پہنائیں۔ اور یہ بات انتہائی خوش آئند ہے کہ اگر اس قسم کا ایک پرپوزل دی جا رہی ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد یہ گارنٹی دی جائے کہ جی شاہد خاقان عباسی کو ایک کنسنسس وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کو لیت و لیل سے کام لینا چاہیے۔ ان کو شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم کے طور پہ پرپوز کر کے، لیکن الیکشن کرا کے، الیکشن کے بغیر نہیں، کیونکہ اس کے اگر آپ نے الیکشن کے بغیر اسمبلی کے اندر مینوپولیٹ کیا تو ایک اور خرابی ہم انٹروڈیوس کرا جائیں گے۔ اس کا فائدہ نہ اپوزیشن کو ہے نہ گورنمنٹ کا ہے، اور پی ٹی آئی نے اسی پہ جو ہے نا پھر نیا شہید جمہوریت آپ کو عمران خان صاحب کی صورت ملے گا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ملک کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں حتمی طور پہ بات ہے، اور یہ بالکل سیٹلڈ بات ہے فوج کی بھی اندرون خانہ کے، نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے بڑا محب وطن اس وقت سیاست میں کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ سطحی باتوں کی بجائے اس کی طرف جائیں کہ آپ اسمبلی کے اندر چینج نہ لائیں، شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نئے الیکشن کروائیں، اپوزیشن مان جائے گی، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک جو شرط جو ساتھ ایک فلوٹ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب وقتی طور پہ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں، لیکن مریم کے کو نہیں کہنا چاہیے کہ مریم کوئی ایسی سیاست نہیں کر رہی جس میں کوئی نقصان پہنچائے۔ ایک اگریسو سیاست ہوتی ہے، یہ پاکستان میں پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں، بھٹو صاحب کر چکے ہیں، ایوب خان کے خلاف ہو چکی ہے، 50s میں ہو چکی ہے اس کی اگریسو سیاست، خان عبد القیوم خان ایوب خان کے خلاف اور ماشاء اللہ کے خلاف 1960-61 میں بہت بڑا لانگ مارچ کیا تھا، اور اس کے اندر یہ ساری باتیں کی تھی، تو اس سے اگریسو سیاست نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ آ کے ایک ہو جائیں، اور یہی پاکستان کا جو ہے، یہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر واقعی لائن پہ کام ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کا ایک روشن مستقبل ہے۔ لانگ لاسٹنگ یہ بھی نہیں ہوگا، لیکن چلو وقتی طور پہ اس جو ہمارا جو گراوٹ کا جو عمل ہے سیاسی کا، اس کو ہم روک سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔